بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اہم خبریں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ یہ خبریں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور چونکہ اس کے ہم امین ہیں اور خود بنفس نفیس بالمشافہ ان خبروں کے وٹنس ہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ قومی ذرائع ابلاغ پہ تو نہیں چل سکتی، کیونکہ وہاں پہ تو ہے جبر کا نظام ہے اور وہاں پہ مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے نظام کو۔ ابھی باقیات باقی ہیں، باقیات کسی بھی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیں گی جس سے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پہ آ سکیں، اور ایک یک طرفہ بیانیہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ پاکستان کے شہری، دنیا بھر کے جو عوام ہیں، وہ پاکستان کے داخلی معاملات، پاکستان کے سیاسی صورتحال، پاکستان کی جو محلاتی سازشیں ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو دبا کے رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقیات کچھ ہیں، دو چار ایسی ہیں باقیات جو کہ ابھی اس کا پارٹ تھیں، اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کچھ ہو۔ لہٰذا سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے آپ کو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا دو فورمز ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ ہر بات کر سکتے ہیں، اور ابھی تک بات کنوے ہو رہی ہے۔ باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اور باجوہ صاحب جاتے جاتے ایک جملہ بول گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں عنقریب گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی ہے؟ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں گمنامی کی زندگی کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے جاتے جاتے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ایکسٹینشن کے بعد، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی حکمران ہو یحییٰ خان کے بعد جس نے ایسا کچھ کیا ہو۔ یحییٰ خان ایک ایسا حکمران تھا، اور اس نے تو امپلیمنٹ کر دیا، اس نے تو پاکستان کو دو لخت کر دیا، اور جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا اس نے وہ ٹاسک نبھایا، اور ایک غدار کے طور پہ جانا گیا، اور آج تک اسے غدار کے طور پہ ہی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی عزت، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ پھر ایک اسکندر مرزا تھا، اور وہ بھی میر جعفر میر صادق کا پڑپوتا تھا، اور وہ بھی اسی طریقے سے اسی صف میں شامل ہے۔ یحییٰ خان کے بعد کسی بھی حکمران نے، کسی بھی جرنیل نے، کسی بھی آرمی چیف نے یحییٰ خان کا دفاع نہیں کیا، آج تک یحییٰ خان کا دفاع نہیں کیا، اور نہ ہی آنے والے دنوں میں کوئی کرے گا۔ یحییٰ خان کا دفاع، یہ غدار جس نے ملک دو لخت کیا، اس کا دفاع کس نے کیا؟ اس کا دفاع کیا قمر باجوہ نے، اور انہوں نے کیا، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا جی کہ میں تاریخ درست کرنا چاہتا ہوں، اور مشرقی پاکستان کے صحنے کو انہوں نے سیاسی ناکامی قرار دیا، جبکہ 1958 سے لے کر 1972 تک پاکستان میں 2 جرنیلوں کی حکمرانی تھی، جنرل ایوب خان اور اس کے بعد جنرل یحییٰ خان، اور جنرل یحییٰ نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ہے۔ اور اس دوران اب آتے ہیں گمنامی کی زندگی۔ باجوہ صاحب نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ باجوہ صاحب کرتے کیا تھے؟ باجوہ صاحب نے ایک پیرلل دفتر خارجہ کھولا ہوا تھا، پیرلل ایک دفتر خارجہ متوازی طور پہ، اور وہاں پہ وہ سفارتکاروں سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور وہیں پہ وہ غیر ملکی وزراء خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کے لوگوں سے اور غیر ملکی اعلیٰ سفارتکاروں سے ٹیلی فون پہ باتیں بھی کرتے تھے، اور پھر اس کو وہ بتاتے بھی ہوتے تھے، کیونکہ ہم تک اطلاع کسی اور نے نہیں پہنچانی ہوتی تھی، اور وہ ہمیں بتاتے بھی تھے تاکہ ان کی بلے بلے ہو۔ اس وقت جو باتیں ہم تک پہنچی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے ایک سنیے گا ذرا، کہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، کہ ایک تو جنرل پومپیو، سیکٹری پومپیو جو امریکی وزیر خارجہ تھے پرانے والے، ان کی ٹیلی فون کالز بہت آتی تھیں، ان کو بہت زیادہ آتی تھیں، اور وہ ساری کی ساری پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے شاید ہوتی تھیں۔
اور کچھ فرمائشیں کچھ افغانستان کے حوالے سے ہوتی تھی، تو وہ ساری براہ راست ادھر سے معاملات چل رہے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد پومپیو کی کالز 2-3 انہوں نے کہا کہ مجھے آتی تھیں، انتخابات سے پہلے آئیں، انتخابات کے بعد بھی آئیں، اس طرح سے۔ لیکن جو آخری 3 سال تھے، آخری 3 سال ان کے، اور ادھر جو بائیڈن آ چکے تھے، تو پھر ان کی امریکی وزیر خارجہ جو ابھی بلنکن ہیں، ان کے ساتھ بڑی لمبی لمبی ٹیلی فون کالز ہوتی تھی، وہ بھی ہمیں بتاتے تھے وہ۔ اور انہوں نے چودھری غلام حسین صاحب کو بھی بتایا، مجھے بھی بتایا کہ میری آج 53 منٹ کال پہ بات ہوئی ہے، 54 منٹ کال پہ بات ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہوتے تھے کہ یہ اتنی لمبی لمبی گفتگو ہوتی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اگلی، اور ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ایک نئی قومی سلامتی پالیسی بنائی تھی۔ نئی قومی سلامتی پالیسی کے مطابق پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو لبرل کرنا تھا اور ملٹی ڈائمینشنل کرنا تھا، اور اس میں جو یونیلیٹرلزم ختم کر کے بائی لیٹرلزم اور بائی لیٹرلزم سے ملٹائی لیٹرلزم کی طرف جانا تھا، یہ ایک فیصلہ ہوا تھا۔ اور اس کے مطابق پاکستان نے چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، ایران، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، سب ممالک کے ساتھ ایک باہمی اعتماد کے طور پہ ایک نئے تعلقات استوار کرنے تھے، لیکن وہ استوار نہیں کرنے دیے گئے۔ اور اس کو بریک کس نے لگائی؟ کیونکہ قومی سلامتی پالیسی جو تھی وہ تو اس کا کچھ پورشن ہی آؤٹ ہوا تھا جو کہ پبلک ہوا تھا، باقی تو سارا وہ ایک اسٹریٹجک پیپر تھا، اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھنا تھا۔ لیکن پھر امریکی حکام کو کون بتاتا تھا اور باقی ملکوں کو کون بتاتا تھا؟ پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ حیرت انگیز طور پہ آف دا ریکارڈ اور جو ان کیمرہ سیشن ہوتے تھے، تمام ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس میں باجوہ صاحب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، اور جتنی بھی نشستیں ہوئیں وہ انڈیویجولز ہوئیں یا پھر ایک بھرے مجمع میں ہوئیں، ان کیمرہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سابق ریٹائرڈ جنرل، ان کے ساتھ اس میں 3-4 باتیں بڑی، ہر میٹنگ میں 3-4 باتیں ہوتی تھی، ہر میٹنگ میں 3 ٹاپک ضرور ہوتے تھے۔ پہلا ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ پہلا ٹاپک ہوتا تھا اینکرز کی تنخواہیں، کہ اینکرز کی تنخواہوں کی ایک لسٹ ان کے پاس پڑی ہوتی تھی، تو وہ فوراً سب سے پہلے اشارہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حامد میر صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا، مجھے پتہ ہے میر صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے، بڑے پیسے لے رہے ہیں آپ، باقی لوگوں کا بھی پتہ ہے مجھے۔ تو ایک تو وہ تنخواہوں پہ بڑی نظر رکھتے تھے، اور پھر ہمیں کچھ اور بھی بات پتہ چلی، ہمیں پتہ چلی کہ وہ بھی وہیں سے پتہ چلی کہ بھی آپ اپنی تنخواہوں کا ذرا خیال کریں، آپ کی تنخواہیں آگے پیچھے ہونے والی ہیں۔ ہم نے کہا پوچھا کیوں، خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب، ہم حیران پریشان ہوتے تھے کہ اتنے بڑے عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، سپہ سالار ہیں، لیکن ان کی ہر دفعہ جو پہلا جملہ ہی ہوتا تھا کہ آپ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، آپ تنخواہ کتنی لے رہے ہیں، آپ کتنی لے رہے ہیں، آپ کتنی لے رہے ہیں، یہ ہوتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم پہ کیا گزرتی ہوگی اور باقی اینکرز پہ کیا گزرتی ہوگی، ایک چیز۔ دوسری بات، ایک اور بات بھی حیرت انگیز طور پہ، دوسرا اسرائیل کے معاملے میں وہ ہر میٹنگ کا حصہ ہوتا تھا، یہ ٹاپک اسرائیل، پہلی نشست سے لے کے آخری نشست تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد بتائے جاتے تھے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد کتنے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا، ذرا آپ حیران ہوں گے۔ یعنی ایسے ہی لگتا تھا جیسے سامنے گگو گھوڑے بیٹھے ہیں، مٹی کے باوے ہیں، یہ تمام جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں، حالانکہ ان میں ہم تو خیر مڈ کیریئر کہہ لیں، سینئر تو کیا ہونا تھا، مڈ کیریئر کے لوگ بھی، اور وہ بھی ہنستے ہوتے تھے دل ہی دل میں، اور جب میٹنگ ختم ہوتی تھی تو آپس میں گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے کہ چکر کیا چل رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ پہلی نشست سے لے کے آخری نشست تک، ہر نشست میں، ہر میٹنگ میں اسرائیل ضرور ہوتا تھا، اور اسرائیل کے خوبیاں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خوبی کیا تھی؟ سب سے بڑی خوبی، آپ حیران ہوں گے، اور کچھ اسٹریٹجک ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے۔
تو بتایا جاتا تھا کہ زراعت میں اس نے بڑی ترقی کی ہے، زرعی تحقیق اس کی بہت اچھی ہے اسرائیل کی، تو وہ یہاں پہ زرعی تحقیق ہمیں زراعت کے شعبے میں بہت زیادہ سپورٹ کر سکتا ہے اسرائیل۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پڑوسی ملک ہمارا چائنا ہے اور کوریا ہے، ہم ان سے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہیں زراعت کے شعبے میں۔ آپ ذرا چائنا کی زراعت دیکھیں، باقی بھی ملک ہیں، کوریا کی زراعت دیکھیں۔ وہ ایک دفعہ ہم اسلام آباد گئے ایک ریسرچ سینٹر میں جو محکمہ زراعت یعنی کہ فوڈ سیکورٹی جو اس وقت ڈویژن ہے، تو وہاں پہ ایک کورین سائنٹسٹ بیٹھے تھے، ریسرچ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اسرائیل، ایک اسرائیل کا ہوتا تھا، ایک اینکرز ایک اسرائیل۔ دوسرا ایک اور انتہائی خوفناک بات کہ اتنا بڑا آدمی یہ کر سکتا ہے، یہ ہمارے سارے صحافی بھائی گواہ ہیں کہ یہ آئی تھنک آخری جو ایک ان کا انٹریکشن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو یہ عدم اعتماد وغیرہ بھی نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے ایک ہوا تھا انٹریکشن ISI ہیڈ کوارٹر میں، تو اس میں انہوں نے عجیب و غریب بات کی، اور وہ یہ تھی کہ میں سب کو گولیاں دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ میں سب کو گولیاں دیتا ہوں، یعنی کن کو گولیاں دیتا ہوں؟ جب ان سے بات کی گئی کہ آپ اپنا یہ سفارتکاروں سے ملتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں گولی دیتا ہوں سب کو، اور گولی آپ اس گولی کا ورڈ یوز کریں کہ کیا یہ ہو، کیا کہتے ہیں جی بس اس کو بھی میں نام نہیں لیتا۔ اب یہ آپ سوچیں کہ یہ گفتگو ٹریول نہ کرتی ہوگی، یہ گفتگو ٹریول کر کے کیا اس طرح کی گفتگو کو کر سکتا ہے کہ میں گولی دیتا ہوں، اور وہ بھی سیکورٹی افیئرز ہوں اور فارن ریلیشنز ہوں، یہ سب کچھ ہو۔ تو اس لیے باجوہ صاحب آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ آپ گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی گمنامی کی زندگی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج احمد نورانی نے پورے کا پورا وہ چھاپ دیا ہے، وہ جاری کر دیا، پبلک کر دیے ڈاکومنٹس، تمام ڈاکومنٹس پبلک کر دیے ہیں، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ترجمان DGISPR نے بامر مجبوری، ظاہر آپ کا حکم تھا آخری دنوں میں، انہوں نے جواب دیا ہوگا، حالانکہ نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ ترجمانی تو ختم ہو گئی، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ کو خود کو آنا چاہیے اور ان سارے سوالوں کا جواب دے دینا چاہیے، آپ کو یا آپ کی فیملی ممبرس کو، کیونکہ اب آپ سابق ہو چکے ہیں، اور آپ خود ہی ہمیں معلوم ہے کہ آپ راحیل شریف صاحب کی کوریج رکواتے رہے، کیونکہ راحیل شریف صاحب جب آتے تھے ایک اسلامی اتحاد فورس کے سربراہ کے طور پہ، تو وہ لینڈ کرتے تھے نور خان ایئر بیس پہ، تو ہم پوچھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ سابق ہو چکے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کی ترجمانی ختم ہو چکی ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کچھ سوشل میڈیا پہ کوئی نئے ترجمان آئے ہیں، وہ آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کو نئی جاب مبارک ہو، لیکن ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ احمد نورانی صاحب کی سٹوری کا کوئی جواب ضرور دے دیں، کیونکہ یہ بہت ہی غیر معمولی سٹوری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔